أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق الله العلي العظيم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. یہ سن چکے اور اگر چاہے اللہ تو بدلہ لے ان سے. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، پر جانچنا چاہتا ہے تمہارے ایک سے دوسرے کو. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں تو نہ ضائع کرے گا وہ ان کے کیے کام. سیہدیہم ویصلح بالہم، ان کو راہ دے گا اور سنوارے گا ان کا حال. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کرے گا ان کو بہشت میں جو معلوم کرا دی ہے ہم نے ان کو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور جما دے گا تمہارے پاؤں. والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور جو لوگ کہ منکر ہوئے وہ گرے منہ کے بل اور کھو دیے ان کے کیے کام. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، یہ اس لیے کہ ان کو پسند نہ ہوا جو اتارا اللہ نے، پھر اکارت کر دیے ان کے کیے کام. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھیں کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، ہلاکی ڈالی اللہ نے ان پر اور منکروں کو ملتی رہتی ہیں ایسی چیزیں. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ اس لیے کہ اللہ رفیق ہے ان کا جو یقین لائے، اور یہ کہ جو منکر ہیں ان کا رفیق نہیں کوئی. یہ سورہ محمد کی ابتدائی آیتوں کے بعد 4 نمبر آیت سے یہاں شروع ہو رہی ہے. اوپر کی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کفار جنہوں نے 13 سال تک مکہ کی زندگی میں مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا، وہ خانہ کعبہ میں آ کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے اور اتنا ظلم و ستم ڈھایا کہ مجبور ہو کر ان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑا. جب ہجرت کے بعد قتال کی آیت نازل ہوئی، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب ایسے ظالم انسان جو معاشرے کے لیے ناسور سے کم نہیں ہے، جب ان سے مقابلے کی نوبت آ جائے تو پھر خوب اچھی طرح مقابلہ کرو اور ان کی گردنیں اڑاؤ. یہاں تک کہ جب لڑائی کرنے والے کفار عاجز آ جائیں، یعنی یا اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دینا قبول کر لیں اور ہتھیار ڈال دیں تو تم ان کو اچھی طرح باندھ کر قید کر لو، پھر یا تو انہیں یوں ہی بطور احسان کے ان کو چھوڑ دو یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑو، اس کا تمہیں اختیار ہے.
آگے فرمایا گیا ذالکا، یہ حکم اسی طرح سے ہے، یعنی اللہ کی سے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ان سے انتقام لے سکتے تھے۔ دراصل پچھلی قوموں کے اندر جو اللہ کی سنت تھی، اللہ کا معاملہ تھا کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی مد مقابل قوموں نے ان کے تبلیغ کے بعد ہر طرح سمجھانے بجھانے کے باوجود جب وہ اپنی ضد سے اور ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو پھر اللہ کی پکڑ آئی، پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم نوح ہے، فرعون ہے، اس کے لوگ ہیں، تو اللہ نے کسی کو پانی میں غرق کر کے، کسی کو طوفان کے اندر، کسی کو تیز ہواؤں کے ذریعے سے، کسی کو کسی ذریعے سے، کسی کو کسی ذریعے سے، سب کو ہلاک برباد کر کے رکھ دیا۔ پوری کی پوری قوم تہس نہس ہو گئی، نہ مرد بچے، نہ عورتیں بچی، نہ بچے بچے، نہ بوڑھے بچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو خود وہ انتقام لے لیتا آسمانی یا زمینی عذاب کے ذریعے سے، لیکن چونکہ اللہ نے قتال کا حکم نازل کیا اور پھر تمہیں مکلف بنایا ان سے مقابلہ کرنے کا، اس سے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، یہ جو اللہ نے قتال کو حکم دیا یہ اس لیے تاکہ تم کو اللہ تعالیٰ آزمائے اور ایک دوسرے کے ذریعے تمہارے امتحان کرے۔ مسلمانوں کے امتحان یہ کہ کون حکم الہی پر اپنی جان کو ترجیح دیتا ہے، اور کفار کے امتحان یہ کہ قتال و جہاد کی تکلیف سے متنبہ ہو کر کون حق کو قبول کرتا ہے۔ اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا مکلف بنایا اور جہاد کو مشروع کیا۔ اب پھر ظاہر سی بات ہے جب دشمنوں سے مقابلہ ہوگا تو صرف دشمن ہی کے لوگ تو مریں گے نہیں، اہل ایمان بھی شہید ہوں گے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا گیا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ جیسا کہ ظاہر میں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب وہ کافروں پر غالب نہ آ سکے اور خود مقتول ہو گئے تو گیا ان کا عمل بیکار گیا، مگر واقعہ یوں نہیں، کیونکہ اس کے عمل پر دوسرا نتیجہ جو ظاہری کامیابی سے بدرجہ بڑھا ہوا ہے اس کو حاصل ہوگا، اور وہ یہ کہ شہید کا جب خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر اس کے قطرہ گرنے سے پہلے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس سے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، حور عین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے، ایمان کا حلہ اسے پہنایا جاتا ہے، اور بھی دوسرے طرح کے انعامات جو احادیث کے اندر آئے ہیں۔ اصل کامیابی تو یہی ہے، کیونکہ مرنا تو ایک دن بہرحال ہے، چاہے آدمی جنگ کے میدان میں شہید ہو کر مرے یا اپنے بستر پر مرے، مرنا تو بہرحال ہے، لیکن مرنے کے بعد جو اس کو حقیقی کامیابی ملنے والی ہے دراصل وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، سیہدیہم ویصلح بالہم، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے منزل مقصود تک پہنچا دیں گے، یعنی جنت تک پہنچا دیں گے، اور ان کی حالت درست رکھیں گے، یعنی قبر میں اور حشر میں اب الصراط پر جو آخرت کی منازلوں میں سے مختلف منزلیں ہیں، ان ساری منزلوں میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی رحمت کا اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے کہ ان تمام مراحل سے عافیت کے ساتھ گزار دیں گے۔ یہ ہے ان کے حالت کی درستگی آخرت میں۔
وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں داخل کریں گے ایسی جنت میں جن کی اللہ تعالیٰ انہیں پہچان کرا دے گا کہ ہر جنتی اپنے اپنے مقررہ مکان پر بغیر کسی تلاش و تفتیش کے بے تکلف جا پہنچے گا۔ یعنی جس طرح آدمی دنیا کے اندر کسی نئی جگہ پر پہلی مرتبہ جاتا ہے تو اس کو اس کا راستہ دریافت کرنا پڑتا ہے، اس کو پوچھنا پڑتا ہے، لیکن من جانب اللہ یہ جنتی جب اپنی جنت پہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرے گا کہ کسی سے پوچھیں گے نہیں، اور اس طرح ڈائریکٹ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے جیسے کوئی دنیا میں بچپنے سے اپنے مکان میں رہتا آیا ہو، جب وہ کہیں سے سفر وغیرہ سے واپس آتا ہے تو اس کو اپنے مکان میں آنے کے لیے کسی سے پوچھنے پاچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح وہ جنتی بھی جنت میں پہنچ جائیں گے اپنے ٹھکانے پر، پھر وہاں جو ان کی حوریں ہیں، جو ان کی ازواج بیویاں ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ کی نعمتیں وہاں پر ہیں، ان سے اجنبیت کا احساس تک نہیں ہوگا، بلکہ گویا کہ وہ مانوس ہیں، جیسا بچپنے سے ان کے ساتھ رہتے سہتے چلے آئے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب اللہ کی مدد کا؟ یہاں لفظ دین جو اللہ کا مضاف بن رہا ہے یہاں پر مقدر مانا گیا ہے، تو اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہوگے، خود بھی دین پر چل کر اور دوسروں کو اس دین کی دعوت دو گے اور اس کا ماحول بناؤ گے تاکہ دوسرے بھی دین پر چلیں، تو اگر دین کے تقاضے پر چلے، گویا تم نے اللہ کی دین کی مدد کی، اس کے مددگار بنے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اس کو عام رکھا گیا ہے، یعنی ہر طرح کی مدد اللہ کی طرف سے تمہاری ہوگی، اور یثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب دشمن سے مقابلے کی نوبت آئے گی تو اللہ تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ پل صراط پر جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اس کے مقابلے میں جو لوگ کافر ہیں تو ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، ان کے لیے تباہی ہے اور مغلوبیت ہے، یعنی انجام کار تباہ و برباد ہوں گے اور مغلوب ہوں گے۔ فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کل عدم کر دے گا، جیسا کہ پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ کفار دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، جیسے اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری، مسافروں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا، رفاہی کاموں کا انجام دینا، جو اگر ایمان والے اسی کام کو کریں اخلاص کے ساتھ تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ان تمام اعمال کو کل عدم کر دے گا اور رائیگاں کر دے گا۔ فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو یعنی اسلام کو ناپسند کیا، عقیدتاً بھی اور عملاً بھی، سو اللہ نے بھی ان کے اعمال کو اول ہی سے اکارت کر دیا۔ آگے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ کفار، اب یہ مکہ والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا
یہ زمین میں چلے پھرے نہیں، جس سے وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اور انہوں نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی اور ان کا مقابلہ کیا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ دراصل مکہ کے لوگ یہاں نہ تو کوئی تجارت کی منڈی تھی اور نہ ہی کھیتی باڑی کا کوئی سامان تھا۔ ان کا گزر بسر اونٹ کے گوشت اور اونٹ کے دودھ پر ہوتا تھا۔ البتہ یہ اپنی دوسری ضروریات کے لیے سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے تھے، ایک مرتبہ ملک شام کا سردی میں گرمی کے زمانے میں اور دوسرا ملک یمن کا سردی کے زمانے میں، اور اسی سفر سے اپنی تمام ضروریات کو پوری کیا کرتے تھے۔ تب جب یہ لوگ ملک شام جاتے ملک یمن جاتے تھے تو راستے میں وہ اجڑی ہوئی بستیاں جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، جیسے قوم لوط کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا کہ ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے یا قوم شعیب ہے، تو یہ اجڑی ہوئی بستیاں جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا راستے میں پڑا کرتی تھیں۔ کچھ دیر کے لیے یہ لوگ یہاں پر پڑاؤ کرتے تھے، تو یہ لوگ نسلیں بعد نسلیں جو ان کو ان قوموں کے بارے میں حالات معلوم ہوئے، اس سے اتنا ان کو انداز ہو چکا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، ان کی مخالفت کی، تو ان کے ساتھ اللہ کے معاملہ ہوا کہ اللہ نے ان کو عذاب میں تہس نہس کر دیا۔ تو کیا اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کیا کریں؟ فرمایا دمر اللہ علیہم وللکافرین امثال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تباہی ان کے اوپر ڈالی، اور ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کے معاملات ہونے کے، یعنی آج جو مسلمانوں کے مد مقابل کفار مکہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ فرما سکتے ہیں کہ ان کو عذاب میں پیس ڈالے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اس لیے ان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے اور مخالفت سے باز آ جانا چاہیے۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم۔ یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی ایسا کارساز نہیں کہ خدا کے مقابلے میں ان کے کام بنا سکے۔ تو گویا ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں جہان کی کامیابی صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، اس کے دین کو اپنایا، اس کے لیے قربانیاں دی، اور کافروں کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہوا کہ دنیا کے اندر تباہ برباد ہوئے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ان کے لیے ہے ہی، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اس دین کو جس کو مسلمانوں نے اختیار کیا اس کا انکار کر دیا اور اس کو جھٹلایا، اس سے مقابلہ کیا، اللہ کے رسول سے مقابلہ کیا۔ یہاں تک آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی۔ ہمیں اس بات اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمرے اور گروہ جماعت میں پیدا فرمایا جو اللہ اور کے رسول پر ایمان رکھنے والی ہیں اور دین کے تقاضے پر پورے طور سے نہ صحیح لیکن کچھ حد تک چلنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی اور ایمان کے تقاضے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔